یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، ہم سب کو اس راہ پر چلایا ہے، اس راستے پر چلایا ہے جس پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے، جن لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے۔ اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان سے محروم نہیں کیا، اللہ نے ہمیں ایمان سے دور نہیں کیا۔ ورنہ بتاؤ، جب ہم پیدا ہوئے تھے، جب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہماری صحیح سے آنکھ نہیں کھل پا رہی تھی، ہم دیکھنے کی قوت نہیں رکھ پا رہے تھے، کسی کو پہچان نہیں سکتے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ ہم اپنی زبان کی لغزش کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے، ہم نہیں بول سکتے تھے کہ ہمیں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے۔ یہ دماغ ہمارا اتنا قوی نہیں تھا، جو یہ دماغ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ سوچنے کی صلاحیت اتنا قوی نہیں تو جو ہم اسے سوچ پائیں کہ کیا حق اور کیا سچ ہے، کون معبود صحیح ہے کون غلط ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ ہم اس سے محروم تھے، غافل تھے، جس طرح بہت لوگ اس چیز سے دور ہیں، وہ نہیں پہچانتے ہیں کہ ان کا مالک کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مال و مال کیا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ میرے بھائیو، ایمان کی دولت وہ دولت ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا، اس کی بہت بڑی کامیابی اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ بس اس کو اس کے مالک نے امتحان میں رکھ دیا ہے، امتحان کی جگہ میں چھوڑا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کر کر آتا ہے، ناراض کر کر آتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کو کنٹرول دے دیا، اجازت دے دی، پرمیشن دی کہ تمہیں پوری پرمیشن ہے کہ تم دنیا میں جو چاہو وہ کرو۔ پہلے کی قوموں نے جب اللہ کی زیادہ نافرمانی کری تو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، اور بھی نبی جس نے اللہ کی نافرمانی زیادہ کر دی، کسی نے زنا عام کر دیا، کوئی اللہ کا عذاب کا طلبگار ہوا تو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ تو آج یہ قوم بھی اللہ کی ایسے ہی نافرمانی کر رہی ہے، لیکن اللہ اس کو عذاب نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے دعا کی کہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ دینا جس سے سب ہلاک ہو جائیں۔ تو ہمارے نبی کی دعائیں ہیں جو آج ہم بچے پڑے ہیں، ورنہ بندر خنزیر جیسے ہو جاتے، آگ کی بارش ہو جاتی، سیلاب آ جاتے، نہ جانے اس امت کے ساتھ کیا کیا حادثے ہو جاتے، کیا کیا اللہ کے عذاب اس پر مسلط ہو جاتے۔ آج یہ امت جو گناہ کر رہی ہے، اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کو پرمیشن دے رکھی ہے کہ تجھے اجازت ہے، تو جیسے چاہے ویسا کر۔ دیکھ، تجھے دیکھنے کی بھی صلاحیت دی ہے، بولنے کی بھی صلاحیت دی ہے، سننے کی بھی صلاحیت دی ہے، سوچنے کی بھی صلاحیت دی ہے، چلنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ تیرے اندر بہت ساری کوالٹیز ہم نے رکھیں، تم بول بھی سکتے ہو، سن بھی سکتے ہو، دیکھ بھی سکتے ہو، چل بھی سکتے ہو، سوچ بھی سکتے ہو، یعنی اپنے کام تم اپنے آپ کر سکتے ہو، تمہیں محتاج نہیں بنایا ہے۔ حالانکہ بہتوں کو محتاج بنایا ہے، لیکن دیکھو تمہیں محتاجگی سے دور کیا۔ تمہارے رب نے اس دنیا میں اندھے بھی بنائے، بہرے بھی بنائے، گونگے بھی بنائے، لنگڑے بھی بنائے، کالے بھی بنائے، کاڑے بھی بنائے، ہر طرح کے جو بول نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ہر طرح کے تمہارے مالک نے بنائے۔ اس میں ایک اشارہ تم یہ بھی دیکھو کہ تمہارا مالک ایسے بھی بنا سکتا ہے، ایسے بھی بنانے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن تمہارے مالک نے تمہیں بہتر بنایا، بہترین بنایا، کوالٹیز سے نوازا، اور تمہیں ان پر کنٹرول دیا کہ تم صحیح سلامت اپنے کام کر سکتے ہو۔ ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیر پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں پر ان کا قابو نہیں ہے، ان کی سوچ پر ان کا قابو نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں دیکھنا لیکن پرمیشن نہیں ہے، اللہ نے بینائی چھین لی ہے۔ وہ چاہتے ہیں چلنا لیکن اجازت نہیں ہے، اللہ نے چلنے کی طاقت چھین لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب چیز کے ساتھ پراپر تیار کیا، ورنہ اللہ ایسا بھی بنا سکتا تھا۔ یہ ہم پہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں بہترین بنایا ہے، اور ہم اس بہترین کو اپنے لیے غنیمت جانیں، اپنے لیے ایک انعام سمجھیں، اپنا نصیب سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں اس چیز سے بچایا ہے کہ جو محتاجگی تھی، اور اس چیز کو ہم غنیمت جانیں کہ اللہ نے ہم پر اتنے احسان کیے۔ تو اللہ نے ہمیں اتنی ساری چیزوں سے نوازا ہے، اتنی کوالٹیز ہمیں دی ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جو چھوڑا ہے اتنی کوالٹیز کے ساتھ، تو اب ہمیں پرمیشن ہے، ہم جو چاہیں وہ کریں، اجازت ہے۔ تم شراب پیو گے، ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے ہاتھ پہ ایک دم فالس گر جائے۔ تم زنا کرو گے، ایسا نہیں ہوگا کہ زمین پھٹے گی تم اندر لے جائے۔ تم نافرمانیاں کرتے 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 دھرتی کو بھر دو، آسمان سے گناہوں کو لگا دو۔ تم سے دنیا میں ابھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب وہ پکڑ کرے گا تو پھر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو میرے بھائیو تھوڑا غور کرو کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ جب ہمیں اس دنیا میں بنایا ہے اور اتنی ساری چیزوں سے نوازا ہے، اور اس میں بھی اس دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق اللہ نے بنائی، 18,000 مخلوق، اور اتنی بڑی دنیا ہمیں بنا کر دی۔ 18,000 مخلوق میں ہم افضل بنایا، اور اس میں سے یہ کئی قسم کے لوگ اندھے بہرے یعنی محتاج ہمیں نہیں بنایا، بہترین پراپر تیار کیا، کوالٹیز ہمیں بخشی، بولنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، ساری ہمیں کوالٹیز دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا کیا؟ سب سے بڑا احسان جو اس کے پاس سب سے قیمتی چیز تھی، سب سے قیمتی چیز جس کو آج ہم اہم نہیں سمجھتے ہیں، ضروری نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بہت ضروری ہے، وہ ہماری پہچان ہے، اسی سے انسان کامیاب ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہ ہے۔ میرے رب کی قسم، اگر اللہ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی، اس سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہوتی، تو وہ پہلے اپنے رسول کو عطا فرماتا، پہلے اپنے نبیوں کو عطا فرماتا، پہلے اپنے نیک بندوں کو دیتا جو اس کے رسول تھے، دنیا میں آئے تھے اللہ کے پیغاموں کو لے کر، نبی آئے تھے اللہ کی باتوں کو لے کر، لوگوں کو بتاتے تھے، تو سب سے پہلے اللہ ان کو اس چیز سے نوازتا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی کیا تھا؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی تھا اللہ کا کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اس دنیا میں کچھ کم 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیجے، اللہ نے اس دنیا میں کچھ کم 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، یعنی کچھ کم 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا۔ ہر نبی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ لوگوں کو دعوت دو، اللہ کی طرف لاؤ، جو اللہ اور اللہ کے نبی کی مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آخری پیغمبر، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بھی کہا گیا لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، یعنی لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ کو پہچاننا چاہیے، ہمیں چاہیے ہم اللہ کو پہچانیں، جو دعوت ہمیں نبی لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ہمیں وہ قبول کرنا چاہیے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جیسے نبی آتے رہے اللہ کا کلمہ بدلتا رہا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبی بن کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو یہاں روک دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے اپنے نبی کا یہ نام قیامت تک کے لیے جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جو اس کو قبول کرے گا، جو اس کو مانے گا، جو اس پر یقین رکھے گا، وہ بندہ کامیاب ہوگا، جس نے وقت رہتے، وقت چلتے، وقت کے ساتھ نبی کی بات کو مانا، اللہ کی بات کو مانا۔ ہاں، جس نے وقت کے نبی کو پہچان کر ان پر یقین کیا کہ یہ حق اور سچ ہیں، ان کی باتیں حق اور سچ ہیں، تو اللہ نے انہیں کامیاب کیا، اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی دولت تھی ایمان، کلمہ، کلمہ، کلمہ۔ یہ کلمہ جس کی زندگی میں ہوگا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو، معصوم نبیوں کو ایمان کی دولت سے نوازا،
ایمان کی دولت سے نوازا اور ان کی زندگیوں میں اللہ نے ایمان کو داخل کیا، جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہوگا۔ ایمان کے بغیر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ نہ ہوگا وہ انسان کامیاب نہ ہوگا، پھر وہ بھلے ہی دنیا کا کسی بھی کونے کا ہو، پھر امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کالا ہو یا گورا ہو، سمجھدار ہو یا جاہل ہو، قوی ہو یا کمزور ہو، صلاحیت مند ہو یا بے وقوف ہو، پھر کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، پھر وہ کامیاب نہیں ہے اگر اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ بندہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، اللہ ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو کامیاب بندے بتائے ہیں وہ کامیاب ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے نبی پر ایمان لائیں، جو قیامت کے دن پر ایمان لائیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دولت سے نوازا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس سے اللہ نے نبیوں کو نوازا اسی دولت سے ہمیں نوازا۔ ہم کیا تھے؟ ہم کچھ بھی نہ تھے، ہمیں کیا خبر تھی؟ کوئی خبر نہیں تھی کون معبود سچ ہے کون حق ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنا پتہ بتایا، اللہ نے ہمیں صحیح راستے پر چلنے کا پتہ دکھایا کہ نبی جو تھے وہ حق اور سچ تھے، جو نبی کی بات ہے وہ حق اور سچ ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی طرف کیا، ہمارے رخ اپنی طرف کو موڑ دیے، ورنہ ہم بھی ناکاموں کی طرف، جاہلوں کی طرف، بے وقوف بن کر دوڑتے رہتے دنیا کی دوڑ میں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان پر ہمیں جمائے رکھا، ہمیں جمایا۔ اب ایمان کی فکر کرنا ہمارے ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ ہے۔ ہم چاہیں تو کامیاب ہونے کی کوشش کر لیں، چاہیں تو ناکام ہو جائیں۔ ہم تھوڑا ذرا غور کریں پیچھے کے بارے میں کہ پہلے کے لوگوں نے جس نے مانا وہ کامیاب ہے، جس نے نہیں مانا وہ ناکامیاب ہے۔ اللہ نے جو ساری کوالٹیز ہمیں دی ہیں، ساری صلاحیتوں کے ساتھ ہمیں بنایا ہے، ہمیں گونگا بہرا تو نہیں بنایا۔ تو ہم غور کریں، پہچانیں، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم اسی کو اختیار کرو، اسی پر اپنا غور کرو۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے کانوں سے سنو، اپنی زبان سے بولو، اپنی سوچوں سے سوچو کہ کیا حق اور سچ ہے۔ جب تم ساری دنیا کا چکر لگاؤ گے تو تمہیں ایک ہی رب نظر آئے گا، وہ ہے اللہ، جس کی تمہیں چاروں طرف قدرت نظر آئے گی، ہر چیز میں اس کی طاقت نظر آئے گی، ہر چیز میں تمہیں تمہارے رب کی نعمت نظر آئے گی، سب جگہ تمہیں تمہارا اللہ دکھے گا۔ تم پہچانو تو صحیح، غور تو کرو، بھلا اس کے جیسا کون ہو سکتا ہے جو کسی کے جیسا نہیں ہے، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے؟ جس کے بیوی بچے ہوں، جو انسان انسانوں کے جیسا ہو، جو کھانے کا محتاج ہو، جو پینے کا محتاج ہو، جو سونے کا محتاج ہو، جو کسی چیز کا حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کسی انسان کو تو اپنا معبود نہیں بنا سکتے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جس کے جیسی کسی کی طاقت نہیں ہوتی، جو سب سے اعلیٰ افضل ہوتا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے نوازا ہے، ان چیزوں سے کہ جس میں کامیابی بتائی گئی، ایمان والے کامیاب ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، کلمے والا بنایا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے حکم پر چل کر جائے گا، نبی کے طریقوں کو فالو کر جائے گا، وہ بندہ کامیاب ہوگا، کیونکہ جنت صرف ایمان والوں کے لیے بنی۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ ہم اور کتنے شکر گزار اللہ کے بنیں، کتنے شکر گزار بنیں۔ ہم اپنے ایمانوں کی فکر کریں، اپنے ایمانوں کو پہچانیں، اپنے نبی کی زندگی کو پہچانیں، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچانیں، کیونکہ اللہ ہمیں چاہتا اور کسی بھی طریقے کا بنا سکتا تھا۔ 18,000 مخلوق میں سب سے افضل ہمیں نکال کے بنایا ایک انسان۔ چاہتا کتا بلی کچھ بھی بنا دیتا۔ کتنے چرندے پرندے درندے، رینگنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، دھاڑنے والے، چنگاڑنے والے، کتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کی دیکھو، رینگنے والی، بلوں میں رہنے والی کتنی مخلوق کو کچھ بھی بنا دیتا، کیڑا مکوڑا بنا دیتا۔ اس کی قدرت ہے، اس نے بنائی 18,000 مخلوق۔ ہم کیا سوچتے ہیں نہیں بنا سکتا کیا وہ؟ اس نے اندھے، بہرے، لنگڑے، لولے، کاڑے، نہ جانے کیسے کیسے اس نے بنائے ہیں۔ سوچو، اپائج، محتاج، ضرورت مند، ہر چیز کے ایسے ایسے نقشے تیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایسے ایسے شکلیں بنائی ہیں، ایسے ایسے چہرے بنائے، ایسے ایسے اعضاء، ایسے ایسے شریر بنائے کہ وہ تمہارے بھی بنا سکتا تھا۔ اس نے دنیا میں دکھائے کہ دیکھو تمہارا رب ایسے بھی بنا سکتا ہے، لیکن نہیں، پراپر بنایا۔ ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنا بڑا احسان، سب سے بڑا احسان
اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا جو اللہ کے وہاں کامیاب کرائے گا۔ ایمان ایمان ایمان، جس کی بدولت بندہ کامیاب ہوگا، اور جس کی بدولت ناکام ہوگا، جس کی زندگی میں ایمان نہ ہوگا، کلمہ نہ ہوگا، وہ بندہ فیل ہے، وہ بندہ ناکام ہے۔ اس سے کوئی بد نصیب انسان نہیں ہے جو وہاں فیل ہو جائے، اس انسان سے بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا پہچانو وہ دن آنا ہے، قیامت کا دن، جو آج ہم سنتے ہیں قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، کل پھر یوں نہیں کہیں گے قیامت کا دن ہے، ہو یہ کون سا دن آ گیا؟ یہ تو وہی دن آ گیا جس کا ہم انکار کرتے تھے، یہ تو وہی دن آ گیا جس کو ہم جھٹلاتے تھے۔ ہاں، ایک دن مر کر مٹی ہو جانا ہے، مٹی میں چلے جانا ہے، قبر میں تو اترنا ہے، پھر تم دیکھو گے ارے یہ تو سچ بولا کرتے تھے، قرآن تو حق اور سچ نکلا، قرآن تو سچا نکلا، ہم جھوٹے ہو گئے، ہم دنیا میں دنیا کو سچ سمجھتے تو دنیا تو دھوکہ نکلی، دنیا نے ہمیں بھلا دیا، قرآن سچا نکلا، قرآن کی باتیں سچی نکلی، جو ہم سنتے تھے آج وہ سچ نظر آ رہا ہے۔ پھر تم دیکھو گے اپنے رب کی جنت بھی دیکھو گے، اپنے رب کی جہنم بھی دیکھو گے، اپنے رب کا ترازو بھی دیکھو گے، اپنے رب کا انصاف کرنا بھی دیکھو گے کہ وہ کس طرح انصاف کرتا ہے۔ پھر تم فرشتوں کا لکھا ہوا بھی دیکھو گے کہ فرشتوں نے تمہاری زندگی کا کیا لکھا ہے، کس چیز سے تم محروم تھے اور تمہاری کس چیز سے فرشتے محروم تھے، تو تم پاؤ گے کہ ہم ہی محروم تھے، اللہ کی کوئی مخلوق محروم نہیں تھی، فرشتے ہم سے محروم نہیں تھے، ہاں فرشتے ہم سے محروم نہیں تھے، اللہ کی مخلوق یعنی اللہ کے فرشتے وہ ہم سے محروم نہیں تھے، اللہ ہم سے محروم نہیں تھا، بے خبر نہیں تھا، باخبر تھا، فرشتے غافل نہیں تھے، لکھ رہے تھے، ہم کچھ بھی کر رہے تھے وہ سب لکھ رہے تھے، ہم ہی محروم تھے، ہم ہی دھوکے میں تھے، ہم ہی غفلت میں تھے۔ میرے اللہ کی قسم، آج یہ ہمارے پاس موقع ہے، پھر یہ موقع نہ آئے گا۔ اللہ نے اتنے احسان کے، ان احسانوں کی قیمت کو جانو، ان احسانات کی قدر کرو، اس اللہ کی طاقت کو سمجھو۔ میرے رب کی قسم، سب کچھ ہوتے ساتھ بھی ناکام ہو گئے، پھر ہم سے بڑا بے وقوف، ہم سے بڑا گنہگار، ہم سے بڑا ناکام، ہم سے بڑا بد نصیب انسان پھر کوئی نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، تھوڑا غور کرو کہ اللہ نے ہمیں سب چیز کے ساتھ ایک بہترین انسان بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمانوں کو پہچانیں، اپنے ایمان کی دولت کو پہچانیں، اپنے ایمان کے جذبوں کو پہچانیں، اپنے نبی کی زندگی کو پہچانیں، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچانیں۔ اس راستے پر کامیابی بتائی گئی ہے کہ یہ راستہ کامیابی کا ہے، اللہ نے ہمیں اس راستے پر کھڑا کیا ہے، تو ہم اس راستے کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس احسان کو غنیمت جانیں، اس احسان میں اپنی زندگی بتائیں۔ اللہ نے جو ہمیں چیز دی ہے اسی پر اپنا وقت گزاریں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ ایمان ہے، زندگی میں ایمان ہے، ایمان پر زندگی ہے، تو سب کچھ ہے، بہتر ہے۔ زندگی گزارتے چلو جیسے اللہ کے فرمانبردار گزار کر جاتے ہیں، ایسے چلے جاؤ۔ اگر ایمان سے پھرے، ایمان سے دور ہوئے، بھٹک گئے، غافل ہو گئے، دور ہو گئے اپنے دین سے، اپنے اسلام سے، اللہ کے حکم سے، اپنے نبی کی باتوں سے دور ہو گئے، جو نبی ہمیں بتا کر گئے تھے، ہم نے جھٹلا دی ساری چیزوں کو، پھر ہم سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے لگے تو پھر اللہ ہمارا مددگار نہ ہوگا۔ اگر ہم نے ایسی زندگی گزار دی، ایمان سے دور ہو کر، اپنی قیمت کو بھول کر، ان راہوں پر چل کر بھی ناکام ہو گئے، تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ نے اتنے احسان کیے ہیں کہ بالکل کامیابی کے راستے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اور سنو، سب سے بڑی چیز، جب انسان کا پیپر لیا جاتا ہے تو اسے سوال کے جواب نہیں بتائے جاتے، ورنہ وہ جانتے ہیں اگر بتا دیں گے تو کامیاب ہو جائے گا، پاس ہو جائے گا، لیکن اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، اللہ ہم سے سوال کرے گا، اللہ نے ہمیں بتایا کہ میرے بندو سوال کروں گا، پوچھوں گا، اور میرے رب نے جواب بھی بتا دیے، تیاری کر آ جاؤ، کامیاب ہو کر آ جاؤ، تیاری کر آ جاؤ، یہ پوچھوں گا، زندگی کیسی گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ہاں تم سے زندگی کے بارے میں سوال کروں گا، تم سے پوچھوں گا، تم زندگی کیسے گزار کر آئے ہو، میں نے تمہیں علم دیا، کیا عمل کر آئے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں سوالوں کے جواب بھی بتا دیے، اور کتنے احسان ہم پر ہوں، اور کتنے احسان ہم دیکھیں، اللہ کا ہم پر اتنے احسان ہے۔ اگر ہم یہ جانتے ہوئے بھی ناکامی والی زندگی گزاریں تو ہم سے بڑا بد نصیب، ہم سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو اتنی بڑی دولتوں کا ایک مالک بن کر بیٹھا ہو، اپنے آپ کو فقیر بنا کر وہاں لے جائے۔ میرے بھائیوں،
اس دولت کو پہچانو، اس قیمت کو پہچانو۔ میرا اللہ کی قسم اگر ایمان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہوتی تو اللہ پہلے انبیاء کو دیتا، نبیوں کو دیتا، جو اللہ نے ہمیں دی ہے ایمان کی دولت، ایمان کی دولت۔ اس ایمان پر اپنی زندگی گزارو جو ایمان والا اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اس ایمان کو پہچانو اور آنے والی زندگی پر غور ڈالو، فکر مند ہو، تیاری کرو اس زندگی کی۔ یہ انسان سمجھدار ہے جو اس پر عمل کر لے، یہ انسان عقل مند ہے جو اس کو سچ مان کر زندگی گزارے۔ اس انسان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہو سکتا، ہاں جو اپنے اللہ کو راضی کر دنیا سے چلا جائے، وہ سمجھدار ہے۔ وہ سمجھدار نہیں جس نے دنیا کو حاصل کیا، وہ سمجھدار ہے جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو حاصل کیا، اللہ کو پا لیا۔ وہ انسان نصیبوں والا ہے، وہ انسان ہوشیار سمجھدار ہے جو اللہ کے وہاں کامیاب ہو جائے، جو اللہ کو اپنا بنا لے، ورنہ پھر دھوکہ ہی دھوکہ ہے، درد ہی درد ہے، غم ہی غم ہے، پھر کوئی سکون نہیں ہے جس نے اللہ کو بھلا دیا۔ جس نے اللہ کو بھول کر زندگی گزار دی وہ ناکام ہو گیا۔ اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے جو اللہ کے وہاں فیل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اتنی بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے اتنی ساری باتوں کا ہمیں بتلایا ہے، ہمیں اتنی نالج دی ہے کہ میرے بندو یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ دن آنا ہے، یہ حالات پیش آنا ہے، ایسے ایسے عذاب ہیں، بچ کر آ جاؤ۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم پھر اس کی تیاری نہ کریں۔ ہم کو چاہیے ہم اللہ کے عذاب سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اپنے اللہ کو مانا ہے نا تو اللہ کی مانیں، اللہ کے حکم پر زندگی گزاریں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سمجھداری ہے، یہی ہوشیاری ہے۔ اور ایک عقل مند ہوشیار انسان وہی ہے جو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور اللہ کے وہاں اپنا اونچے مقام کر لے۔ اسی میں سمجھداری۔ اللہ کی قسم دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ ایمان والے کے آگے۔